بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو قربانی کے لحاظ سے ہے کیونکہ قربانی سر پہ ہے، چند دن باقی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ان بھائیوں کے لیے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ کیا آیا آج جو ہم کٹے کی قربانی یا بھینس یا بھینسے کی قربانی کر رہے ہیں، آیا یہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جانور کبھی بھی نہیں پایا گیا، اور یہ جانور اس وقت پایا ہی نہیں گیا، اور اس وقت یہ جانور تھا ہی نہیں۔ لیکن اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت سی کوئی ایسی احادیث بھی مل جاتی ہیں جو گائے سے مشابہ ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گائے کی جو قربانی ہے وہ تو جائز ہے، کیونکہ آپ نے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اس لیے نازل فرمائی۔ بقرہ کا معنی بھی ہے گائے، مطلب کہ یہ جو گائیں تھی یہ حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی تھی، لیکن جو یہ بھینسا ہے یا بھینس، اس کا جو ہے تاریخ میں کسی قسم کا اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں، مطلب کہ کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو ہم پڑھ سکیں کہ اس کی جو قربانی ہے وہ جائز ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے چلیں کہ اصل قربانی تو ہے دمبے کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ اس کے ساتھ جو ہے گائے بھی کرتے ہیں، بھینس بھی کرتے ہیں، یا بھینسا بھی کرتے ہیں، بیل وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور بکرے وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان کی قربانی بھی وہ لوگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بکریاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں گائیں تھی، گائیں کی قربانی جو تھی وہ کی جاتی تھی، لیکن دمبے کی قربانی بھی کی جاتی تھی۔ بکرے کی قربانی بعد میں آئی، جیسا کہ دمبے کی قربانی پہلے تھی لیکن جو بکرے کی قربانی تھی وہ بعد میں آئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو گائیں کی قربانی تھی وہ پہلے تھی، لیکن جو قربانی بھینس یا بھینسے کی قربانی تھی وہ بعد میں آئی۔ وہ کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ تحقیق کی گئی، علماء کرام نے تحقیق کے مطابق یہ جانور جو ہے گائے سے مشابہ رکھتا ہے، گائے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو بھینس یا بھینسا ہے اس کی قربانی کافی حد تک جو ہے قبول بھی ہوتی ہے، اور یہ قبول کے ساتھ ساتھ یہ جو مشابہ رکھتا ہے گائے سے، اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے دور میں یہ جانور نہیں تھا، نہ ہی حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا۔ یہ جنگلی جانور ہے، اس کو لکھنے میں آیا ہے کہ یہ جنگلی جانور ہے، جنگل کی طرف سے یہ کوئی آیا تھا اور ان کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو قربانی ہے وہ بھی لوگوں نے کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ یہ بھی اسی طرح پیشاب کرتا ہے، اسی طرح کھاتا ہے جس طرح گائے کھاتی ہے، اسی طرح دودھ دیتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہے اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے علماء کرام کے نزدیک، لیکن اس کے بارے میں کوئی احادیث صحیح کوئی چیز ایسی نہیں ملتی، لیکن اس کی جو قربانی ہے وہ جائز ہے، اور اس قربانی کو علماء کرام نے جائز کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔